نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. امین سے متعلق اصول ضوابط قرآن مجید کے آیات اور مشرکین سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان کی ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں. گزشتہ دروس میں سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نساء اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کے متعلق جو مشرکین کے آیات تھے اور ان سے متعلق کلیات تھی تو ان کے اصول ضوابط مکمل کیے گئے. موجودہ درس سورہ اعراف اور اس کے بعد آنے والی سورتوں سے متعلق. سورہ اعراف میں بھی مشرکین سے متعلق اصول ضوابط ہے اور اس کا موضوع بھی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت ہے اور توحید کے موانع، رسالت کے موانع اور بعض بعد الموت کے موانع اور مشرکین کے ذہن میں جو شبہات ہیں تو وہ ذکر کیے جا رہے ہیں. کیونکہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کی یہ راہ ہدایت اور اس سے حسنہ اور نمونہ زندگی ہے، تو جتنے بھی اوصاف قرآن مجید میں مشرکین اور دیگر لوگوں کے بیان ہوئے وہ موجودہ زمانے کے حالات اور موجودہ زمانے کے لوگوں پر منطبق اور پورے صادق آ رہے ہیں. تو پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور تمہاری باتوں کا مذاق اڑائیں گے اور تمہاری تکذیب کریں گے، لیکن اس تکذیب سے اور اس مخالفت سے آپ تنگ دل نہ ہو جائیے اور آپ حالت میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ آپ جو باتیں کرتے ہیں تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نصیحت اور قیامت کے ڈرنے کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے تو ان کے لیے اتمام حجت اور ان کے لیے استدراج ہے. یہی صورتحال امام مہدی سے متعلق جو لوگ دین کی نصرت اور امام مہدی کی نصرت اور خلافت کے لیے محنت کر رہے ہیں تو یہی کام اور یہی ذریعہ ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے. جو لوگ ان کی مخالفت کریں تو ان کی مخالفت سے تنزیل نہ ہو، اور کیونکہ ان کے اعمال میں اور ان کے افعال میں اور مسلمین کے لیے جتنی بھی کارروائی اور سرگرمیاں کر رہے ہیں اس میں جو دیگر لوگ انصار ہیں ان کے لیے رہنمائی اور نصیحت کا سامان. دوسری جو آیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی ماننا اور وہی کی ماننا اور غیروں کی نہ ماننا اور وہی کے علاوہ کا جو نظام ہے اس سے انکار کرنا. تو یہی صورتحال امام مہدی کے دور سے پہلے لوگوں کو کہ وہ امام مہدی کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے، اور امام مہدی کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رائے جتنے بھی نظام ہے اور جو لوگوں کے وضعی قوانین ہیں تو ان وضعی قوانین سے برات کا اعلان کرے اور دل میں ان سے برات رکھے اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے. اور اس کے بعد جو مشرکین کے افعال ہے اور شیطان نے مشرکین پر جو کرتوت کیے ہیں وہ کرتوت ذکر کیے جا رہے ہیں آیت نمبر 27 تک. اور یہ انشاءاللہ شیطان کے جو افعال اور دجال کے جو افعال ہے یہ آئندہ دروس میں شیطانی آیات جو شیطان سے متعلق آیات کا تذکرہ ہے تو اس میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. آیت نمبر 27 میں یہ تذکرہ ہے کہ جب یہ کوئی ناجائز کام کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں ناجائز کام کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ دادوں کو اس طرح پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا. موجودہ زمانے میں بھی
جب لوگ امام مہدی کی نصرت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے طرز کفر پر اڑتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بڑے علماء نہیں کر رہے، بڑے لوگ نہیں کر رہے، اور اللہ خود امام مہدی کو لائیں گے اور اللہ خود اس کی نصرت کے لیے لوگ تیار کریں گے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ تو یہ بات انتہائی نامناسب بات ہے، کیونکہ امام مہدی کے دوست وہ محنت سے تیار ہوں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ محنت سے تیار ہوئے۔ اور امام مہدی کے دور میں بھی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زنا عام ہوگا، لواطت عام ہوگی، تو اسی طرح یہ جو آیات ہیں یعنی 36 نمبر آیات تک، 27 سے 36 تک، تو یہ آیت دو چیزیں بتاتی ہیں۔ ایک یہ کہ ناجائز کا ظاہری بے حیائی اور ظاہری فحش اس کا چھوڑنا لازمی ہے، کیونکہ یہ فطرت اور عقل اور انسانیت کے خلاف ہے۔ تو یہ جس طرح اس دور میں اس کا چھوڑنا لازمی تھا تو موجودہ دور میں بھی اس کا چھوڑنا یہ لازمی ہے۔ اور ایسے ہی جو دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقررہ مدت ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے تو اس میں یعنی ایک لمحہ بھی کمی نہیں ہوگی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو ایسے ہی امام مہدی کے بارے میں ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظہور کا نشان ظہور کے علامات کو ظاہر کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وقت مقررہ سے پہلے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے کہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتا، تو لیکن اور نہ موت اپنے وقت سے دیر اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جب بعض اعمال ایسے ہیں جب آدمی وہ اعمال کرے تو اس کی عمر میں برکت ہو جائے، جیسے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی امام مہدی کی نصرت سے متعلق، امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو اعمال ہیں، خصوصی اعمال، ان اعمال کی کرنے سے اللہ تعالیٰ امت پر رحم کریں گے اور نظام خلافت وہ چل جائیں گے۔ اور وہ اعمال اس طرح کے عام اعمال، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے، تو ایسے ہی وہ امام مہدی سے متعلق امور کی تعلیم و ترغیب اور اس کے لیے تیاری، اور جہاں امام مہدی کا آنا ہے وہاں جانے کی تیاری ہے۔ اور جو لوگ امام مہدی کی نصرت نہیں کر رہے اور امام مہدی کی نصرت کے لیے بس ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ خود بخود آئے گا، تو جس طرح اونٹ وہ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے کوئی کام ہو جائے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جس طرح کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی دین کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ اپنا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کا سنت وہ یہی ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے اصول و ضوابط اور اس کے لیے جو اعمال ہے وہ اعمال اور افعال کی روشنی میں ان اعمال و افعال کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام اور خلفاء راشدین کی محنت وہ اعمال کے بعد کامیاب ہوئی۔ اور جو آیت نمبر 53 ہے، هل ينظرون الا تأویلا یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، تو وہ صرف یعنی تصدیق کا انتظار کریں کہ جب خود بخود ایسا تصدیق ہو جائے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور عذاب آ جائے یا دجال آ جائے سامنے، تب ہم اس کو مانیں گے۔ اس سے پہلے جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو امور ہے، تو ہم اس کو نہیں مان رہے، ہم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یأتی تأویل، جب کسی کام کے لیے کوئی عذاب کا جو وقت ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ جب ظاہر ہو جائے تو یقول الذین نسوا من قبل،
قد جاء رسول ربنا بالحق کہ ہمارا یعنی اللہ کے رسول تو حق لے کر آئے تو لیکن اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے یا واپس جانے کا کوئی رستہ ہے تاکہ ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں، لیکن اس وقت پر ان کو موقع نہیں ملے گا جس طرح پہلے زمانے میں لوگوں کو نہیں ملتا تھا۔ ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد جب تیاری کا موقع ہاتھ سے چلا جائے اور جب فصل کاٹنے کا وقت آ جائے تب محنت کام نہیں ساتھ نہیں دے گی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موقع دیا ہے، لیکن انہوں نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا کہ انہوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا اور دین کو لہو و لعب قرار دیا، اور دنیا کی زندگی نے اور دنیا کی زیب و زینت نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تو یعنی جب موقع آ جائے تو موقع آنے سے پہلے جب انہوں نے تیاری نہیں کی تو موقع آنے کے بعد ان کو کوئی تیاری وہ کام نہیں دے۔ اور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بارش کے بارے میں نعمتوں کا احسان کرتے ہیں کہ ہم نعمتوں کو بطور احسان مشرکین پر جتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں یعنی جس طرح بارش سے پہلے وہ خوشخبری کے لیے ہوائیں آتی ہے اور وہ بادل یعنی وہ ہوائیں بادلوں پر چلتی ہے اور بادل اس نے بہت باری پانی اپنے اندر سمویا ہوتا ہے اور وہ تنوع پانی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہواؤں میں معلق وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ان بادلوں سے پانی برساتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں یعنی جو شہر وہ مردہ ہو اور وہاں خشکی ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے وہ اس کو تر کر دیتے ہیں۔ اب جن کے دل وہ اچھے تو ان میں جو زمین اچھی ہو تو اس میں اچھے پھل پھول وغیرہ اگتے ہیں، اور جو زمین خراب ہو تو اس میں وہ صرف کانٹے اگتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب نظام خلافت وہ رحمت ہے، اور نظام خلافت سے پہلے جس طرح بارش سے پہلے یعنی بارش سے پہلے وہ ہوائیں آتی ہے، اس سے نظام خلافت سے پہلے نظام خلافت کے علامات کو آتے ہیں۔ ایسے ہی امام مہدی کے آنے سے پہلے امام مہدی کی خلافت وہ ایک رحمت ہے، تو جس طرح رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہے، اس طرح امام مہدی کی آمد سے پہلے اس کے علامات کی ہوائیں آئی جو اردو زمانے میں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اسلامی تاریخ میں اس طرح کی علامات پہلے پوری نہیں ہوئی، عراق پر حملہ ہوا تھا، یا بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہوا تھا، یا پوری دنیا کا کفر اکٹھے ہو کر حرمین شریفین میں وہ آئے تھے، اور بلاد الحرمین کے ارد گرد سمندروں میں جتنے بھی وہ ہے وہ یعنی کچھ بھی افواج وہ ان کی آمد ہوئی۔ تو ایسے ہی موجودہ زمانے میں یہ ہوائیں ہیں جو خلافت سے پہلے امام مہدی کی ظہور سے پہلے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، بارش سے پہلے جس طرح ہوائیں چلتی ہے اس طرح خلافت مہدی سے پہلے بھی یہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ اور امام مہدی کے ساتھ ہی ان کی مثال بادلوں کے میں پانی کی طرح ہے، جس طرح بادلوں میں پانی وہ ہواؤں میں اڑتی ہے، اس طرح امام مہدی کے ساتھ وہ ہواؤں میں اڑ کر وہ امام مہدی کی نسل پہ جائیں گے۔ جیسے کہ امام جعفر صادق کی ایک روایت بھی ہے کہ امام مہدی کے ساتھ ہی بادلوں میں سفر کر کے امام مہدی کے پاس پہنچے۔ تو جو یعنی جس طرح بارش کے بعد وہ ایک جگہ وہ مردہ زمین وہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح خلافت کے ذریعے سے پوری دنیا بنجر ہے تو اسلامی نظام سے وہ آباد ہو جائے گی۔ لیکن جن کے دل وہ مردے ہیں، جن کے دل مر چکے ہیں، ان پر یعنی خلافت کا نظام ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جس طرح بارش تو سارے زمین پر ہوتی ہے، لیکن زمین گندی ہوتی ہے تو اس گندی زمین میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو ان کا کام جیسے کہ امام مہدی کے مخالفین ہوں گے جو امام مہدی کی نصرت سے اور وہ بھاگیں گے کفر کی مدد کے لیے اور دجال کی مدد کے لیے وہ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دیں گے اور پوری دنیا پر نظام خلافت اللہ تعالیٰ وہ نافذ کریں گے۔ اور یعنی ہر زمانے میں یعنی یہ ترتیب ہے کہ ہر زمانے میں ہر قوم
وہ یعنی اپنے نبی کی مخالفت کرتی تھی. ہر قوم جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ہر نبی اپنے یعنی مخالفت کرتی تھی اپنے نبی کی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت عذاب دیتے ہیں جب وہ برائیوں میں حد سے تجاوز کریں. جیسے کہ آیت ہے وما ارسلنا من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور دوسری آیت میں ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بستی میں بھی اور جس قوم میں بھی جس ملک میں جس علاقے میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں تو عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو اس طرح جب بڑا عذاب بھیجتے ہیں اس طرح رحمت بھیجتے ہیں تو رحمت سے پہلے بادل بھیجتے ہیں اور ان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں خوشخبری کے لیے. اس طرح جب عذاب بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. لیکن جب لوگ اس بڑے عذاب چھوٹے عذاب سے کو سمجھ کر توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑا عذاب بھیجتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ دے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. لیکن اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اندر تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہی اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا. اور آگے بنی اسرائیل کے مختلف قسم کے عذابات اور مختلف قسم کی جو ان کی پکڑ ہے اور ان کی جو خراب اعمال ہیں جو کرتوت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. کب ان پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے اتارے تاکہ وہ بڑے عذاب سے پہلے وہ سمجھے وہ جانے. لیکن وہ نہیں سمجھ رہے وہ نہیں جان رہے. اور یہ جو ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی محنت کے لیے کتاب کا نظام نافذ کرنے کے لیے بنایا. لیکن انہوں نے دنیا کے نظام کو اور دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو لیا اور اللہ تعالیٰ کا جو بڑا انعام ہے اور جو قرآن کے نظام کا نفاذ ہے ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے کتاب اللہ کو جو بھی اللہ کا کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تامتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے اپنی ذاتی اصلاح اور نماز کا قیام اور دیگر نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ لوگ مصلح ہیں اور اللہ تعالیٰ مصلحین کا اجر نہیں ضائع کرتے. جس کا فرمان ہے فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الدنيا ويقولون سيغفر لنا. کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر لیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ وَإِنْ يَأْتِ مَعَهُمْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. اور لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ کتاب کے اعمال کو چھوڑ دیا تو تورات کے اعمال کو چھوڑ دیا. تو ایسے ہی جو لوگ کتاب کے قرآن کے اعمال کو چھوڑیں گے ان کے نفاذ کی بھی کوشش نہیں کریں گے اور دنیا کی جو ظاہری نعمت ہے وقتی عمل ہے ان کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کریں گے. اور جو لوگ دین کی محنت کے لیے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تامیں گے امام مہدی کے دور میں بھی تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ مصلح ہیں اور ایک صالح ہوتا ہے ایک مسلم ہوتا ہے تو مسلمین کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اور ایسے ہی لیکن سب سے بڑا نقصان وہ علماء کا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو قرآن مجید میں علماء کا جو تذکرہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ دروس میں اور جن علماء نے اچھا کیا تو ان کا اور جن علماء نے برا کیا تو ان کا اجر اور سزا و عقاب اور ثواب و اجر اس سے متعلق آیات تو ہمیں بھی جو سنتا ہے وہ انشاءاللہ ذکر کی جائے گی.
मेहदी के साथियों के लिए ये उसूल है कि आयत नंबर 178 में मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देते हैं तो वही राहियाब हो जाता है, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह करते हैं तो वही गुमराह हो जाते हैं और वही नुकसान उठाने वाले होते हैं। तो हिदायत याफ्ता वही लोग होंगे जिनके दिल में हक का तलब हो। लेकिन जो लोग जिनको भी जो भी बात करें लेकिन वो दलील नहीं मानते, कुरान हदीस नहीं मानते, बस सिर्फ जो बात उनको सिखाई गई है तो बस उसके पीछे चलते हैं, हक का तलबगार नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको गुमराह कर देते हैं। क्योंकि ऐसे लोग शैतान और इंसान जिन्नात में बहुत से लोगों में ये बात ये है, क्योंकि उनके दिल है लेकिन समझते नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं लेकिन वो बीना नहीं। व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। तो ये इसकी वजह ये है कि ये तो वक्ती हालात को उसकी तदबीर नहीं कर लेते, बस जो बात उनको रटी रटाई बातें हैं तो उनको रटाते हैं और उसमें वो करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के जो निज़ाम है, वलम यंज़ुरू फ़ी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, ये इनको नहीं देखते और बस कहते हैं कि क़यामत अब बहुत दूर है, अभी तक हमने बंगले नहीं बनाए अभी तक तो। और जब हम आम लोग बातें करते थे कि तुम तो छोटे लोग हो, बड़े लोग जो नहीं करे तो तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन इसके बाद कौन सी बात ऐसी होगी, कौन सी ऐसी अलामत होगी जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। और ये जो आयत है यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, हर ज़माने में लोग वो कहते हैं कि क़यामत का वक़ूअ कब होगा, क़यामत कब आएगी। तो ये वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मेहदी कब आएगा। इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, मेहदी के आने का, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का और क़यामत के आने का इल्म तो अल्लाह को है, हमारे ज़िम्मे काम करना है। अब हमसे पूछो कि तुम लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे, तो ये हम ज़िम्मेवार हैं, हम तो काम के मुकल्लफ़ हैं, तो हमसे काम का पूछा जाए। ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हु, ये उसी वक़्त आएगा, ज़ाहिर होगा जब उसका वक़्त पूरा हो जाए। फिर सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्ज़, और सक़ुलत का एक माना है कि ये आसमान और ज़मीन पर क़यामत का आना बहुत भारी है, और सक़ुलत का एक माना शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि सक़ुलत की क़यामत का आना बहुत बारीक है, यानी क़यामत का के जो राज हैं ये ज़मीन और आसमान में बहुत बारीक राज है, किसी को मालूम नहीं। ला तअतीकुम इल्ला बग़ता, जो लोग क़यामत के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं पहले से, तो उन पर ये क़यामत अचानक आएगा। और जो लोग क़यामत के लिए तैयारी कर रहे हैं तो और वो छोटे छोटे अलामात को देखकर बड़े क़यामत के अज़ाब से पहले छोटे छोटे अज़ाब को, छोटे छोटे अलामात को देखकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो अचानक नहीं आएगा, बल्कि उन पर वो यानी उनको पहले से मालूम है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम फ़ी ग़फ़लतिन इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा, वो करीब देख रहे हैं, वो उसको नज़दीक देख रहे हैं, उसको पहले से उनको उनके अलामात की वजह से उसके करीब होना मालूम है, तो उन पर अचानक नहीं आएगा। यसअलूनका कअन्नका हफ़ीयुन अन्हा, जैसे यानी ये तो इस तरह पूछते कोई कि हमें मालूम है, और इसरार के साथ पूछते हैं। इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, और ये हर चीज़ में अल्लाह ताला के साथ शरीक करार देते हैं। और यानी अल्लाह ताला का कुरान को तो मानते हैं, लेकिन उसके निज़ाम के नफाज को नहीं मानते, तो समझते हैं कि आसमान ज़मीन अल्लाह ने पैदा किया है, बच्चे अल्लाह देते हैं, लेकिन ये इस पर निज़ाम किसका चलेगा, कुरान का निज़ाम नाफिज करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये नहीं सोच रहे, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए हुक्म ये है कि खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, कि बस जो लोग बात न माने तो उनके साथ दरगुज़र किया जाए। वअमुर बिल उर्फ़, और आम कायदे और उर्फ़ और कानून के मुताबिक जो बातें हैं उनके हर इलाके के मुताबिक दावत का जो उसूल है, मेरी अंसार के लिए तरतीब की दावत के जो उसूल हैं हर ज़माने के हर इलाके के मुताबिक उनमें काम करें, जो लोग मुखालफत करें और नावाकिफ़ हो तो उनसे एराज़ करें। और ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरी के अंसार वो काम करे, दरमियान में उनमें कोई रुकावट आ जाए, या दिल में कोई बात आ जाए, या किसी साथी से नाराज़ हो जाए, या कोई और ऐसी बात आ जाए, तो फस्तईज़ बिल्लाह,
ان کا کوئی کسی پر احسان نہیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں مہدی کے لیے یا خلافت کے لیے تو وہ کسی پر احسان کرے تو اپنے لیے کر رہے ہیں نا, کسی پر تو احسان نہیں ہے. تو جب دل میں کوئی بات آ جائے فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. کیونکہ جو متقی لوگ ہیں ان کو جو شیطان کا ایک گروہ ان پر مسلط ہوتا ہے, اور شیطان کا ایک گروہ ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کو مسلط ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں تو ان سے شیطان دور بھاگتا ہے, لیکن جو ذکر نہیں کرتے تو شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کے ساتھ وہ ذکر کرے, کیونکہ جو ذکر نہیں کرتے, اللہ کی یاد نہیں کرتے, تو شیطان وہ مسلط ہوتا ہے. اور جب شیطان کے طائف من الشیطان, شیطان کے ایک جماعت ہو اس پر مسلط ہوتا ہے, اور جو دیگر لوگ ہیں وہ اس سے استعاذہ نہیں کر رہے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت کی تلاوت ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے, اور اس کو دل لگا کے جی لگا کر سننا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف وہ ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. ذات قرآن کی تلاوت نہیں ہے, بلکہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا, قرآن کے معانی کو سمجھنا, یہ اصل ہے. تو جو لوگ قرآن کے معانی اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں وہی لوگ وہ یعنی نجات پاتے ہیں, اور وہی لوگ حقیقی قرآن کی روح وہ ان کے اندر سمجھ جاتی ہے. لیکن جو لوگ قرآن کو صرف پڑھتے ہیں یا رٹاتے ہیں تو ان کو تو قرآن کی برکت اور یہ جو قرآن کی جو برکات ہے وہ تو ان میں داخل ہوتی ہے, لیکن جو قرآن کے حقیقی مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوتے. اصل مقصد وہ قرآن کے حقیقی مقاصد کا حصول ہے, اور قرآن کے حقیقی مقاصد انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے جو قرآن کو یعنی تدبر اور غور کے ساتھ سنتے ہیں. اسی وجہ سے یعنی استماع کا حکم ہے اور انصات کا حکم ہے, یعنی غور سے سننا اور خاموش ہو کر سننا. تو دین کی ساری باتیں غور سے سننا اور خاموش ہو کر سننا, اور اس میں غور ہوتا تفکر کرنا اور تدبر سے کام لینا. اس وجہ سے حدیث میں ہے کہ جو لوگ تفکر اور تدبر کرتے ہیں تو وہ 80 سال کی عبادت سے, بات روایت میں آتا ہے کہ 80 سال کی عبادت سے یہ افضل ہے. تو اصل چیز قرآن مجید میں تفکر ہے اور قرآن مجید میں تدبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کی